آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں۔ آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، ذی قعدہ کا آخری عشرہ شروع ہے، اس کے بعد جو ماہ مبارکہ ہمارے آپ کے درمیان سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ایک گھر ہے، ایک گھر، جس گھر کے طواف کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ جایا کرتے ہیں، وہ بھی خدا کا گھر ہے۔ جس مسجد میں ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر یہ بھی ہے، خدا کا گھر وہ بھی ہے، مگر وہاں جاتے کیوں ہیں؟ وہ گھر کے تعلق سے میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کروں، وہاں جاتے کیوں ہیں؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے کیا کہ لاکھوں انسان، کروڑوں انسان جانے کے لیے تڑپتے ہیں؟ اور حج کا سفر کیا ہے؟ یہ عاشقی کا سفر ہوا کرتا ہے، عشق کا سفر ہوا کرتا ہے، کیونکہ لوگ تو جایا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جائیں گے، صرف جانا ہے، پیسے کے بدولت ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، جا کے آنا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تڑپتا ہے، دل میں عجیب سی کیفیت ہے، مولا ایک مرتبہ دکھا دے، تڑپ ستاتی ہے، دل میں عجیب سی کیفیت ہے، زندگی بھر ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہا کہ مولا کبھی تو بلا لے، اس گھر کی زیارت کرا دے، جہاں جانے کے لوگ کروڑوں لوگ ترستے رہتے ہیں، جانے کے لیے لوگ بے چین رہا کرتے ہیں، ایک بار زیارت کرا دے مولا۔ پریشانی کے عالم میں ہے، عشق کا سفر ہے، اور عاشق جانے کا مزاج الگ ہوا کرتا ہے۔ میں آج کے عاشقوں کی بات نہیں کرتا، آج تو ہم سوشل میڈیا والے عاشق ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو پھر پورے کائنات کو سب کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں حج کے لیے نکلا ہے، لیکن عاشق کا معاملات کچھ الگ ہوا کرتا ہے۔ یہ تو جاتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا کی پرواہ نہیں کرتا، یہ تو پرواہ کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس گھر کے لیے چلے جو سب سے پہلا گھر ہے۔ یہ کب سے ہے؟ یہ کب سے یہ گھر ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے سے ہے، جب زمین بھی نہیں بنی تھی۔ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں نا، آسمان دنیا پر ہے، تو آسمان دنیا پر بیت المعمور ہے۔ یہ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں فرشتے طواف کیا کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے، تو کچھ فرشتوں کو اللہ نے زمین میں ڈیوٹی لگا دیا کہ جاؤ زمین میں جاؤ، جبکہ زمین بنی نہیں تھی۔ اس وقت جب ڈیوٹی لگایا گیا تو کہا پروردگار، جو آسمانی فرشتے ہیں وہ تو بیت المعمور کا طواف کرتے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے کسی گھر کا طواف کریں، تو طواف کریں تو ٹھیک بیت المعمور کے سامنے خانہ کعبہ ہے، بیت المعمور کے سامنے خانہ کعبہ ہے۔ تو جب پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا، زمین کا اکثر حصہ پانی میں ہے، کہ پانی ہی پانی تھا، پھر جھاگ کو جمع کر کے اس جگہ پہ جھاگ کو بچھایا گیا جو زمین بنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے اس جگہ نشاندہی لگائی جو بیت المعمور کے سامنے ہے۔ پھر فرشتے ارد گرد طواف کرنے لگے۔ جو آسمانی دنیا پر فرشتے تھے وہ آسمان میں طواف کرتے، جو زمین میں فرشتے تھے تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد وہ ایک ٹیلے کی ذریعہ تھا، ٹیلا تھا، آ کے طواف کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ حضرات محترم تاریخ سنو، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام طواف کرنے لگے، سب قوم طوفان نوح آیا،
तूफान ने पूरी दुनिया में सैलाब भर गया, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मैं पिछला हफ्ता जो जिक्र कर रहा था इस्लाह आमाल के ताल्लुक से, कि लोग आज जिस चीज़ के ताल्लुक से इधर उधर भागे फिरते हैं, जब कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ तेरे आमाल तेरे साथ रहेंगे। नूह अलैहिस्सलाम उस तूफान में, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, बाप के बात को ना माना और कहा कि आपका तूफान आएगा, आप कश्ती पे सवार कर लीजिए, हम तो अपनी जगह अपना हम हिफाजत अपनी कर लेंगे। शीशे का महल बनवाया, आपने सुना होगा, पहाड़ के ऊपर जाकर शीशे के महल में रहना चाहा, मगर अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर नहीं था। जब डूबने पे आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरा बेटा कहने लगे। जब कहने लगे तो रब ने फरमाया वो तेरा बेटा नहीं हो सकता जो तेरी बात को नहीं मानता। तो पता ये चला कि जब बेटा हो के नबी की बात को ना माने तो फिर बेटा नहीं, तो जो उम्मती नबी की बात को ना माने तो फिर वो कैसा उम्मती होगा। अल्लाह पर तो ये नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया। डूबा क्यों? कि अपने बाप को नबी नहीं मानता था, उस पर ईमान लेकर नहीं आया, डूब गया। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी, बूढ़ी औरत, ज़ईफ़ा औरत है, जिसकी झोपड़ी है। अर्ज़ कहे नूह अलैहिस्सलाम जब तूफ़ान आए ना तो मुझे भी कश्ती पे सवार कर लेना। इत्तेफाक की बात यह कि तूफ़ान आया, और कैसा तूफ़ान था कि जब चूल्हों से जहाँ से आग निकलती थी वहाँ पानी उबलने लगा, आसमान से भी बारिश, पहाड़ों से भी बारिश, चारों तरफ पानी ही पानी था। औरत नमाज पे गई ना, हज़रत तूफ़ान आया, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पे सवार हुई। जब कूदी पहाड़ी पे 40 दिन के बाद कश्ती लगी ना, तो नूह अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ, यार फना औरत खैर मेरी उम्मतिया थी, तो उसने कहा था कि सवार कर लेना, मैं तो भूल गया। जब गए तो देखा कि झोपड़ी भी सलामत है, वो औरत सजदे में सर रखी हुई है, सजदे में सर रखी हुई है। नूह अलैहिस्सलाम जब गए तो देखा माई सजदे से सर उठाई। कहा नूह अलैहिस्सलाम से क्या तूफ़ान आने वाला है? कहा माई तूफ़ान आया भी और चला भी गया। और अल्लाह की बंदी अर्ज़ करती कि मुझे एहसास तक नहीं हुआ। पता ये चला लोगों, किसी और चीज़ पर भरोसा करोगे तो वो डूब सकता है, वो जल सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। जो अल्लाह उसके रसूलों पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ज़मीन में भी सलामत रखता है, मैदान महशर में भी सलामत रखता है। इसीलिए भरोसा न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। इसलिए भरोसा अपने रब की ज़ात पर करो, दुनियादार की ज़ात पर नहीं। तो अर्ज़ करने का मकाम ये तो वो घर है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर से उठा लिया गया। बात आई हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की। वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जिनका ताल्लुक़ अभी इस महीने के बाद ज़िक्र होगा, जिसने फरमाया कुरान पाक में, रब इरशाद फरमाया इज़ क़ाल रब्बुका, कुरान पाक में पूरी आयत करीमा है। तो फरमाया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम से रब ने फरमाया, निशानदेही लगाया जिब्रील के ज़रिए से, खाने काबा की तामीर करो। अब वो खाने काबा की तामीर चल रही है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे हैं। जमज़म का जिक्र अभी का, जमज़म का कुआं वहाँ पे पहले मौजूद है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से जमज़म का कुआं निकला है। लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया कि उस घर की तामीर करो। और वो मैं आपको बताऊं, खाने काबा पूरे दुनिया के बीच में खाने काबा है। चारों तरफ अगर उसको नापा जाए तो सबके बीच में खाने काबा है। और खाने काबा वो जगह है जहाँ जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के बंदे जब खुलूस लिल्लाहियत के साथ जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसा ही पाक कर देता है जैसा आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। अल्लाह अल्लाह। तो अर्ज़ करने का मकाम ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया खाने काबा की तामीर करो। अब खाने काबा की तामीर हो रही है। इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर आ रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। तो एक पत्थर है जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम खड़े होकर खाने काबा की तामीर की। और उस पत्थर की खुसूसियत ये थी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऊपर जाना होता था तो पत्थर खुद ब खुद बढ़ जाया करता था, जब नीचे होना होता था तो खुद ब खुद नीचे हो जाता था। और ये पत्थर आज तक खाने काबा के वहाँ मंसूब है, रखा हुआ है। जिस पत्थर के ताल्लुक से, जिस जगह के ताल्लुक से रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ।
اور یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہی پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے، اس جگہ منسوب کر دیا گیا۔ اب پہلے لوگ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے تو وہاں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا، کرم ہے عمر ابن خطاب کا۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر طواف کریں نا تو طواف کرنے سے پہلے، طواف کرنے کے بعد میں ہم مقام ابراہیم پہ نفل نماز پڑھے۔ میرے سرکار خاموش سے رب نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ پتہ یہ چلا حضرت عمر نے کہا، گویا عمر کی زبان سے وہی نکلتا ہے، جو چیز نکلتا ہے رب اس کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کرنے کے بعد اب رب نے فرمایا ابراہیم، لوگوں کو حج کرنے کے لیے، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے بلاؤ۔ کہ یا پروردگار عالم، میں اگر بلاؤں گا تو سنے گا کون؟ کہ بلانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی پتھر پر چڑھے۔ تاریخ کے اوراق میں ہے وہ پتھر کتنا بڑھا کہ وہاں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل ابو قبس کہا جاتا ہے، اس پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، قرآن کے پورے الفاظ موجود ہیں۔ جب بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب تو اس کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، خانہ کعبہ کے تعمیر کرنے کے بعد رب کے حکم سے اس گھر کے طواف کے لیے لوگوں کو بلایا۔ اللہ اللہ، جب آواز بلند کیا ابراہیم نے تو رب نے اس آواز کو کہاں تک پہنچایا؟ جو ماں کے شکم میں تھا وہاں تک پہنچایا، جو ابھی تک آیا نہیں تھا وہاں بھی پہنچایا، جو عالم ارواح میں تھا وہاں تک بھی پہنچایا، جو قیامت تک آئے گا وہاں بھی پہنچایا، جو گزر گیا تھا وہاں بھی پہنچایا۔ اور پہنچانے کے وقت جس نے لبیک کہا، تاریخ کے اوراق میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ زندگی میں خانہ کعبہ کا طواف ضرور کرے گا، طواف ضرور کرے گا۔ جس نے لبیک ایک مرتبہ کہا وہ ایک مرتبہ طواف کرے گا، یعنی ایک مرتبہ ضرور جائے گا۔ جس نے 2 مرتبہ کہا 2 مرتبہ ضرور جائے گا، اور جس نے نہیں کہا وہ نہیں جائے گا۔ یہ تاریخ کے اوراق میں ہے۔ تو وہ جگہ جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، یہ گھر ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ہے، دعا مانگا، اور دعا مانگا کیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا ایک رسول کو بھیج دے، ایک ایسے کو بھیج دے جو خانہ کعبہ کو پاک بھی کرے اور اس گھر میں تلاوت بھی کرے، خانہ کعبہ کو پاک بھی کرے۔ کیونکہ جو نبی ہے اسے پتہ ہے کہ کچھ ہمارے بعد کچھ ایسے بھی آئیں گے جو خانہ کعبہ کو ناپاک بھی کریں گے، 360 بت بھی رکھیں گے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ دعا باب اجابت کو ٹکرائی، رب نے قبول فرمایا۔ ایک صدی کے بعد، ایک زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب آمنہ کے چاند عبداللہ کے لخت جگر حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے بعد فتح مکہ کا وقت تھا۔ فتح مکہ جب ہوا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد سرکار نے فتح مکہ فرمایا۔ تو اس وقت خانہ کعبہ کے اندر 362 پتھر رکھے ہوئے تھے، 360 وہ تھے جس کو خدا مانا جاتا تھا، اور 2 وہ تھا جس کو مقام ابراہیم وہ بھی ایک پتھر ہے، جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے وہ بھی ایک پتھر ہے۔ 362 پتھر رکھے ہوئے تھے جس کو خدا مانا جاتا تھا، سرکار نے کعبے سے باہر کر دیا، اور جو میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا تھا اس کو کعبے کے اندر نصب کر دیا گیا، کعبے کے اندر نصب کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ میں تو سرکار نے فرمایا ایک چھڑی لیا، ایک ڈنڈا لیا، اور ڈنڈا لینے کے بعد کا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سرکار بولتے جاتے اور چھڑی سے مارتے جاتے، ایک ایک بت کو گراتے جاتے۔ سرکار دو عالم نے چھڑی سے بت کو گرایا۔ علماء کرام فرماتے سرکار نے ہاتھ سے کیوں نہیں گرایا؟ ہاتھ سے اگر سرکار فرماتے، میرے سرکار فرماتے کہ یہ جو بت ہے نا جس کی پرستش ہوتی ہے، یہ جہنم کے ایندھن میں سے ایک ایندھن ہے، یعنی یہ جہنم میں جائے گا۔ اور تاریخ کے اوراق میں ہے کہ جس کو سرکار چھو لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ سرکار کی ہاتھ مبارک اگر لگ جاتی تو پھر وہ جہنم میں نہیں جاتا، جنت میں جاتا۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر فرمایا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی
حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں بنا رہی ہے سرکار کی بارگاہ میں. میرے سرکار نے دیکھا گرمی کی شدت ہے, بیٹی روٹی بنا رہی ہے, تو میرے سرکار نے ہاتھ بٹانے کے لیے سرکار نے خود اپنے ہاتھ سے روٹیاں بیلنے لگے. سرکار اپنے ہاتھ سے روٹیاں بیل رہے, بیلتے بیلتے جو سرکار نے اپنے ہاتھ سے بیلا تبے میں رکھا, جب روٹیاں نکالا تو کچی کچی نکلی. حضرت خاتون جنت جو روٹیاں پکائی تو وہ روٹیاں پکی ہوئی نکلی. اللہ خاتون جنت فرماتی ہے ابا جان آپ نے جو روٹیاں رکھی تھی نا یہ کچی ہے, اور جو میں روٹیاں رکھوں یہ رکھی ہے تو یہ پکی ہوئی ہے. میرے سرکار فرماتے فاطمہ میرا ہاتھ جس میں لگ گیا دنیا کی آگ تو کیا حقیقت جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی, جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی. جب روٹیاں سرکار کی ہاتھ لگ جائے تو جہنم کی آگ نہ جلا سکے, تو جس پر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ دیا وہ آمنہ کا چاند میرے سرکار جس کے شکم مبارک میں 9 مہینہ جلوہ گر ہو, اس آمنہ جہنمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا ایک تعلق سے میں اب جب بات آ گئی جہنمی اور جنتی کا تو بتا دوں. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے, میرے سرکار نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا. جب سرکار کی عمر 6 سال غالباً ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. جب انتقال ہو چکا تھا تو کچھ کا کہنا ہے کہ معاذ اللہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا اور ان کے والد معاذ اللہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے تھے, اس لیے وہ جہنمی ہے. تو تاریخ کے عوارض میں سے ایک شخص کسی نے کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو مچھلی آپ کو نگل گئی تھی. آپ نے واقعہ سے یونس علیہ السلام کی مچھلی بہت مشہور ہے, نگل گئی تو تاریخ کے عورت 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے. 40 دن تک. 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو وہ مچھلی ایک کنارے پہ ابل دی. اور تاریخ یہ بھی ہے کہ جہاں سے یہ مچھلی گزرتی تھی نا تو دوسری مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی, کیونکہ اس میں ایک اللہ کا نبی جلوہ گر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھلی سے پوچھا یہ مچھلی یہ بتا تو اس کا بدلہ کیوں چاہتی ہے؟ 40 دن تک اپنے پیٹ میں میرے نبی کو رکھا ہے, بتا اس کا بدلہ کیا چاہتی ہے؟ تو عرض کرتی ہے وہ مچھلی یار پروردگار مجھ کو آپ کے محبوب کے حوض کوثر میں ڈال دی, جب آپ کی اور محبوب کی امت پانی پینے کے لیے آئے گی تو میں اس کے ساتھ کھیلا کروں گی. پتہ یہ چلا کہ ایک نبی مچھلی اگر ایک نبی کو پیٹ میں 40 دن تک رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے حوض کوثر میں ڈال دے. وہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا جو اپنی ماں کے شکم میں 9 مہینہ رکھے, اس کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو حضرات وہ گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. خانہ کعبہ طواف کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے ہیں. حج کا مہینہ آ رہا ہے, لوگ عاشق کیسے جایا کرتے, ماں باپ کو چھوڑ کر, گھر بار کو چھوڑ کر, ہر چیز چھوڑ کر حج کرنے کے لیے جائے. یہی تو ایک بات ہے کہ اے پروردگار جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مسجد میں آتے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے, سب ایک ہی لباس میں ملبوس ہے. اسی طرح جب مکہ معظمہ میں حج کرنے طواف کرنے جاتا ہے نا سب کو ایک ہی لباس میں ملبوس کر دیا. یہاں نہیں پتا چلتا کہ کوئی امیر بن کے آیا ہے, کوئی غریب بن کر آیا ہے, کوئی مسکین بن کر آیا ہے, کوئی فقیر بن کر آیا ہے. جس کی عقیدت زیادہ ہوگی اللہ اس کو ثواب اس سے زیادہ عطا کرے گا. عقیدت کی بات ہوا کرتی ہے, محبت کی بات ہوا کرتی ہے, تو وہ خانہ کعبہ ہے. اللہ اس خانہ کعبہ کے طواف کے لیے لوگ جایا کرتے ہیں, حاجی حج کرنے جاتے ہیں. مکہ کے تعلق سے کہ مکہ ہے کیا, فرماتے مکہ کعبہ جو ہوتا ہے یہ کچھ اس کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مکہ مک سے یا کچھ ایسی چیزوں سے آیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھکیلنا. کہا کہ یہاں جب بندہ طواف کرتا ہے نا تو ایک دوسرے کو ڈھکیلتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا نام مکہ رکھا گیا ہے. حضرات محترم میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس گھر کے طواف کے لیے جو اس قابل من استطاع الیہ سبیلا جو اس راستے کی جانب استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ حج ادا کرے. اگر حج ادا نہیں کرے گا تو پھر گنہگار ہوگا. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. صحابہ خاموش ہے. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ بتا دیا جائے ہمارے اوپر حج فرض ہے. سرکار نے فرمایا ہاں حج فرض ہے. سرکار ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے یا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے پاس غلاموں سن لو, زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, لیکن ہاں اگر میں کہہ دیتا کہ ہمیشہ ہر سال حج فرض ہے تو تیرے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا. پتہ یہ چلا کہ رب وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے
جن کی زبان سے جو نکل جاتا ہے رب اس کو قبول کر لیا کرتا ہے، تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ کل میدان محشر ہوگا نا، بروز حشر ہوگا، اس بروز حشر میں کب قیامت کے دن سب لوگ نفسی نفسی پکارتے ہوں گے۔ تاریخ کے اوراق پہ علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں، توریت میں یہ ذکر لکھا ہوا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے 7 لاکھ فرشتوں کو سونے کی زنجیر دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا خانہ کعبہ کو میرے بارگاہ میں لے کر آؤ، میدان محشر میں لے کر آؤ۔ جب فرشتے جائیں گے، 7 لاکھ فرشتے جائیں گے سونے کی زنجیر لے کر خانہ کعبہ کو لینے کے لیے، خانہ کعبہ انکار کر دے گا اور کہے گا میں تب تک آنے کے لیے راضی نہیں ہوں جب تک میری مانگ پوری نہ کی جائے، جب تک میرا دعا میرے معاملات جو ہے وہ حل نہ کیا جائے۔ کہا کیا تیرا پروردگار کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے پروردگار اس کی کچھ مانگ ہے، کچھ معاملات ہے یہ جو کہنا چاہتا ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں پوچھ لو کیا کہنا چاہتا ہے۔ فرشتے جب پوچھیں گے خانہ کعبہ سے بتا تو چاہتا کیا ہے، کعبہ عرض کرے گا پروردگار میرے ارد گرد جتنے لوگ مومنین مدفون ہے، دفن کیا ہوا ہے، جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی تب تک میں میدان محشر میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ اللہ اللہ پروردگار فرمائے گا تیری عریضہ قبول کی گئی ہے۔ اللہ اللہ جب اس وقت سب لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، سب احرام کی حالت میں ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، خانہ کعبہ پھر کعبہ سے کہا جائے گا اب میدان محشر میں لے کر آؤ، خانہ کعبہ پھر جانے سے انکار کر دے گا ابھی میری ایک شرط اور ہے، وہ شرط جب تک پوری نہیں ہوگی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ میرے اندر جتنے لوگ طواف کیے ہیں نا، جتنے لوگ آئے ہیں طواف کرنے کے لیے شروع سے لے کر آخر تک، جب تک سب کی بخشش نہیں ہوگی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ اللہ اس وقت فرشتے عرض کریں گے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو طواف کرنے کے بعد بہک گیا ہے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو طواف کرنے کے بعد بھٹک گیا ہے، کچھ تو مرتد بھی ہو گیا ہے، کچھ زانی بھی ہو چکا ہے، کچھ شرابی بھی ہو چکا ہے، کہ اب بھی کہا کہ ہاں ہاں اس کے طرف سے میں دعائیں مغفرت کرتا ہوں کہ تمام کے گناہوں کو بخشش فرما کے جنت کا پروانہ بنا دیا جائے۔ جب اتنا کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا فرشتوں گواہ رہنا جتنے لوگوں نے طواف کیا ہے تمام کے گناہوں کو بخشش کر کے جنت کا پروانہ بنا دیا ہے، جنت میں جانے کا پروانہ بنا دیا ہے۔ پھر اس وقت خانہ کعبہ میدان محشر میں جانے کو تیار ہوگا۔ اے لوگوں اپنے مقدر پر ناز کرو جس نے مکہ اور مدینے کا سفر کیا ہے، جس نے روضہ مصطفیٰ کو بھی دیکھا ہے، پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ جنت کا پروانہ تو بن جاتا ہے، مگر پتہ نہیں چلتا کہ میدان محشر میں جنت ملے گی نہ ملے گی۔ لیکن جو ہی روضہ مصطفیٰ پہ جاتا ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری روضہ انور کی زیارت کے لیے میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اور حال یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جس کو یہ کہا جائے گا جا تیری عبادتیں مکمل ہے، تیرا روزہ بھی مکمل ہے، تیرا حج و زکوٰۃ بھی مکمل ہے، جا جنت چلا جا۔ وہ جانے سے انکار کر دے گا، اس لیے کہ انکار کرنے کا سبب کیا ہے؟ ارے لوگ تو جنت کے تلاش میں ادھر ادھر نیکیوں کے لیے بھٹک رہا ہے، تو آج جنت جانے سے انکار کر رہا ہے۔ کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ آج گنہگاروں کی آقا شفاعت کر رہے ہیں، خطا کاروں کی آقا شفاعت کر رہے ہیں، مجرموں کی آقا شفاعت کر رہے ہیں۔ میں اپنے نیکیوں کی بدولت جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں تو اپنے مصطفیٰ کے شفاعت کی بدولت جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ کیا تعالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیوں کی تلاش کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گناہ کی تلاش کریں گے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما کے جنت کا پروانہ بنا رہا ہے۔ حضرات محترم بہت خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس ماہ مبارکہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج کا فریضہ انجام دے کر اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہیں۔ رب ارشاد میرے سرکار فرماتے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا ایمان ہے، ایمان کو سب سے پہلے اس لیے رکھا جس کے بغیر نہ نماز مکمل ہے، جس کے بغیر نہ روزہ مکمل ہے، جس کے بغیر نہ زکوٰۃ مکمل ہے، جس کے بغیر نہ حج مکمل ہے۔ ایمان اگر سلامت ہے تو چاہے تیری عبادت ٹوٹی پھوٹی بھی کیوں نہ رہے، اللہ ایمان کے صدقے سے تیری عبادتوں کو قبول کر لے گا۔ اگر تیرا ایمان سلامت نہیں ہے تو لاکھ حج پر حج کر لے، لاکھ روزے پر روزہ رکھ لے، لاکھ زکوٰۃ پر زکوٰۃ دے دے، لاکھ حج پر حج
کر لے پھر ایسی عبادتیں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات محترم واقعات بہت ہے جس کے طرف میں رخ کرنا نہیں چاہتا، بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو میدان محشر میں جانے کے لیے ایک بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن ہے۔ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ پکڑ لو اور یہ کو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم بولنے سننے سے زیادہ